سیاسی احوال کچھ یوں ہے کہ ملک میں انتخابات ایک ہی وقت میں ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پھر اعلان کر دیا، کہتے ہیں آئین و قانون کا احترام سب پر فرض ہے۔ موجودہ صورتحال میں وہ فیصلے ہوں گے جس سے ملک ترقی کرے۔ رپورٹ دیکھیے۔ لاہور ماڈل ٹاؤن میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کا اہم مشاورتی اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں وفاقی وزراء خواجہ سعد رفیق، سردار ایاز صادق، معاون خصوصی ملک احمد خان، عطا تارڑ اور دیگر شریک ہوئے۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف، مریم نواز اور دیگر پارٹی رہنما ویڈیو لنک سے اجلاس کا حصہ بنے۔ اجلاس میں شرکاء کو پی ٹی آئی سے جاری مذاکرات بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اب تک ہونے والی بات چیت اور پی ٹی آئی کے مطالبات پر بھی مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملک میں انتخابات ایک ہی وقت میں ہوں گے۔ آئین اور قانون کا احترام سب پر فرض ہے۔ موجودہ صورتحال میں وہ فیصلے ہوں گے جس سے ملک ترقی کرے گا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر مذاکرات کر رہے ہیں۔ عمران خان نے مزید کہا کہ مسئلے کا حل نکالنے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر 14 مئی کے اندر اسمبلی تحلیل ہو تو ایک دن الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان نے مزید کہا، بجٹ کے بعد اسمبلی تحلیل کرنا ہمیں قبول نہیں۔ 1 مئی کو پشاور، لاہور، اسلام آباد میں ریلی نکالیں گے۔ عمران خان نے کہا، عدالتوں کے فیصلوں کا ہمیشہ احترام کیا۔ جس قوم میں انصاف نہ ہو وہ آزاد نہیں ہوتی۔ پرویز لاہی کے گھر کا بختربند گاڑی سے دروازہ توڑا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کہتے ہیں، پرویز لاہی کے گھر چھاپے سے ہم رنجیدہ ہیں۔ تحریک انصاف میز پر نیک نیتی کے ساتھ بیٹھی ہے۔ ہم چاہتے ہیں جمود ٹوٹے اور ملک کو دلدل سے باہر نکالیں۔ لاہور میں پرویز لاہی کے گھر کے باہر میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے مزید کہا، پی ڈی ایم کے اندر دراڑ ہے۔ مولانا فضل الرحمان مذاکرات کی مخالفت کر رہے ہیں۔ فیصلہ کولیشن پارٹنر نے کرنا ہے، وہ کس سمت میں جانا چاہتے ہیں۔ پرویز لاہی صاحب پروٹیکٹیو بیل پر تھے، جانتے ہوئے کہ وہ بیل پر ہیں، ان کے گھر پر حملہ آور ہوئے، چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا، سرچ وارنٹ کے بغیر گھر میں داخل ہوئے۔ میں تو کمال داد دیتا ہوں ان کی فیملی، ان کی ایک سیاسی گھرانہ ہے، سیاسی سوجھ بوجھ ہے، اور انہوں نے ایسے مشکلات ماضی میں دیکھی ہیں تو انہوں نے بڑی بردباری سے، بڑی ہمت سے مستورات نے ساری اس کارروائی کو ہینڈل کیا۔ لیکن افسوسناک بات، مجھے اتنا ذاتی طور پر اس کا دکھ ہوا کہ جس کے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ مذاکرات اور دوسری طرف گرفتاریاں، یہ تو تضاد ہے اور یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ مذاکرات کے لیے تو ایک ماحول سازگار بنایا جاتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں انیبلنگ انوائرمنٹ۔ یہ کیا آپ ماحول بنا رہے ہیں یا بگاڑ رہے ہیں؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ ان مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ یہ گفتن نشستن برخاستن ہے؟ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کے درمیان رابطہ ہوا۔ دوران گفتگو وزیر خزانہ نے کہا، پرویز لاہی کے گھر پر ہونے والی کارروائی سے وفاقی حکومت کا تعلق نہیں اور نہ ہی واقعے کی وجوہات کا بھی علم ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے اسحاق ڈار کو پرویز لاہی کے خاندان کے جذبات بارے آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ وہ تحریک انصاف کے جذبات سے اپنی قیادت کو آگاہ کریں گے۔ انہوں نے کہا، قانون سب کے لیے برابر ہے، ہم نے بھی ہمیشہ قانون کا سامنا کیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو اگلے الیکشن کے لیے ایک ضابطۂ اخلاق پر اتفاق کرنا چاہیے۔ اگر اگلا الیکشن متنازع ہوا تو پھر ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ بحران ہی کافی ہوگا۔ وہ لاہور میں تقریب سے خطاب میں مزید کہتے ہیں کہ الیکشن پر کوئی تنازع نہیں ہے۔ کوئی تنازع نہیں ہے، کوئی جمہوری پارٹی الیکشن سے فرار نہیں کر سکتی۔ جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ کیا الیکشن آئین کی جو اسپرٹ ہے اس کے مطابق قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا اکٹھا ہونا چاہیے، یا پنجاب کا الیکشن 5 مہینے پہلے کر کے آپ پنجاب کو پاکستان کے وفاق پہ بالادستی دے دیں کہ پھر پنجاب یہ فیصلہ کیا کرے گا کہ مرکز میں آئندہ کون حکومت بنائے گا۔
سندھ اور بلوچستان کی جو صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ اس کے اوپر ریزولوشن پاس کر چکی ہیں کہ الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے، اور وہ پنجاب کے پہلے الیکشن کو قبول نہیں کریں گے۔ وفاقی حکومت کسی قسم کی ایسی کارروائی میں ملوث نہیں ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا نظام فرسودہ ہو چکا، ڈیلیور نہیں ہو سکتا۔ عدلیہ کا کام آئین کی تشریح ہے، قانون بنانا نہیں۔ لاہور میں تقریب سے خطاب میں انہوں نے مزید کہا معاملات کو حل کرنے کے لیے سب کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ ملک میں حقیقی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہوگی، معاملہ آگے نہیں چلے گا، یہ پہلی بات ہے سمجھنے والی۔ دوسری بات، آپ کا بیوروکریسی کا نظام ہے، آپ کو اس کو سب سے بڑا ریڈیکل ریفارم بیوروکریسی میں ہے کی ضرورت ہے۔ ہم پاکستان کے لائق ترین لوگوں کو لیتے ہیں، قابل ترین لوگوں کو لیتے ہیں، امتحان سے لیتے ہیں، میرٹ پر لیتے ہیں، اور ہم ان کو بالکل میڈیوکر بنا کر، بلو ایوریج بنا کر ہم اس نظام سے نکالتے ہیں۔ یہ بدنصیبی ہے۔ میں بار بار پوچھتا ہوں، مجھے یہ سمجھائے کہ وفاق کا افسر تحصیل میں کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ وہ ایک ایس پی لگا ہوا ہے، ایک اے سی لگا ہوا ہے۔ بھئی آپ وفاقی افسر ہیں، وفاق میں جا کے کام کریں۔ وہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج گورنمنٹ یہ بھی پہچاننے میں ناکام ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے حکومت میں ہونے کا، ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ کیا صوبائی حکومت کی سمجھ ہے اس کی بنیادی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ صحت و تعلیم ہے، اس کی ذمہ داری ڈیولپمنٹ ہے، وہ کس طرح عوام کو پہنچائے گی؟ ہم مرزا صاحب بھی میں، ہم دونوں بلا شک اور شبہ ہم اس بات کے حق میں ہیں کہ اس ملک میں نئے پروونس بنا دیں، یہ نظام نہیں چل رہا صوبوں کا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں اس وقت پاکستان اندرونی اور بیرونی مشکلات کا شکار ہے۔ ایک جماعت آتی ہے اور دوسری جاتی ہے، مگر ظلم اور کرپشن کا نظام وہی قائم رہتا ہے۔ پشاور میں تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی ملک میں شفاف انتخابات کا انعقاد چاہتی ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ایجنڈے پر متفق کیا کہ شفاف الیکشن ہم سب کی ضرورت ہے۔ اس وقت پاکستان کے 2 صوبوں میں نگران حکومتیں ہیں، اور نگران حکومت کا ٹینیور بھی آئین کے لحاظ سے ختم ہو رہا ہے۔ ان کا ایک ہی کام تھا کہ الیکشن کے لیے ماحول اور تیاری کرے، لیکن الیکشن کے علاوہ انہوں نے ہر وہ کام کیا۔ اس لیے اس ملک میں جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ ایک دن قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن ہونا چاہیے۔ میں نے اس لیے سیاسی جماعتوں کو ایک پوائنٹ ایجنڈے پر کہ الیکشن کب ہو اور شفاف الیکشن میری ضرورت ہے، دھاندلی سے پاک الیکشن میرا مطالبہ ہے، لیکن یہ ایک پارٹی کے مطالبے پر نہیں ہوگا، نہ پی ڈی ایم کے مطالبے پر ہوگا۔ الیکشن ہم سب کا موضوع ہے، ہم سب نے مل کر تاریخ طے کرنا ہے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے صاحبزادے کی مبینہ آڈیو لیک ہوئی۔ نجم ثاقب پارٹی ٹکٹ کے لین دین پر پی ٹی آئی کے رہنما ابو ذر اور میاں عزیر ایڈوکیٹ سے بات چیت کر رہے ہیں۔ رپورٹ دیکھیے۔ مبینہ آڈیو لیکس کا سلسلہ جاری۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے نجم ثاقب کی آڈیو لیک کا سوشل میڈیا پر چرچا۔ آڈیو میں نجم ثاقب نے میاں عزیر سے مبینہ طور پر تحریک انصاف کا ٹکٹ دلوانے پر رقم کے لین دین پر گفتگو کی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کی گئی مبینہ آڈیو میں ٹکٹ دلوانے سے متعلق بات کرتے ہوئے امیدوار ابو ذر چدھڑ نجم ثاقب کو کہتے ہیں کہ آپ کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں، ابھی ٹکٹ چھاپ دیں، دیر نہ کریں، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے۔ جس پر نجم ثاقب کہتے ہیں کہ آپ بابا کا شکریہ ادا کرنے آ جائیں، انہوں نے بہت محنت کی۔ بس بابا کو ملنے آ جائیں شکریہ ادا کرنے کے لیے، اور کیسی بات کر رہے ہیں۔ وہ آ جائیں گے 11 بجے تک آفس آ جائیں گے، ان کو ٹفٹ ڈالنے آ جائیں بس۔ آڈیو لیک میں شامل دوسری کال میں نجم ثاقب کی میاں عزیر سے گفتگو ہوتی ہے، جس میں میاں عزیر کہتا ہے کہ واٹس ایپ دیکھیں، کیا یہ ابو ذر نے بھیجی ہے آپ کو؟ جس پر نجم ثاقب کہتے ہیں یار میں بھی وکیل ہوں۔ نجم ثاقب کہتے ہیں تو پھر کیا سین ہے؟ میاں عزیر کہتا ہے کہ میں بات کر لیتا ہوں۔ نجم ثاقب کہتے ہیں کہ کیا مطلب بات کر لیتا ہوں؟ یہ پہلے سے طے تھا، 1:20 سے نیچے نہ لینا، میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ میاں عزیر کہتا ہے کہ تم پھر فون پر یہ باتیں کر رہے ہو۔ نجم ثاقب کہتے ہیں کہ میرے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے، 1:20 سے نیچے نہ لینا اس سے، جس پر میاں عزیر اوکے کہہ دیتا ہے۔
چیف جسٹس کے اختیارات کے حوالے سے پارلیمنٹ کی قانون سازی عدالتی اصلاحات بل کے خلاف کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کا 8 رکنی لارجر بینچ 2 مئی کو سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت کے دوران بل پر عمل درآمد روک دیا تھا۔ رپورٹ دیکھیے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرل بل 2023 کے خلاف درخواستیں 2 مئی کو سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ لارجر بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس سید حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید شامل ہیں۔ بینچ نے پہلی سماعت پر سپریم کورٹ پریکٹس قانون پر عمل درآمد روکتے ہوئے اٹارنی جنرل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف سمیت 9 سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری کیا تھا۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر فیصل آباد اپنے ہی ادارے کے چیف کے خلاف قانونی میدان میں آ گئے۔ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سکندر سلطان راجہ کے اثاثوں کی تفصیلات کے لیے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھ دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر فیصل آباد اپنے ہی چیف کے خلاف میدان میں آ گئے۔ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جانے کا فیصلہ۔ ڈی ای سی عرفان کوثر کا سیکرٹری الیکشن کمیشن کے نام خط سکندر سلطان راجہ کے اثاثوں کی تفصیلات کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر عرفان کوثر نے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو خط میں سوال اٹھایا ہے کہ سکندر سلطان راجہ کے چیف الیکشن کمشنر بننے سے پہلے اور اب کتنے اثاثے ہیں، ان کی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کے بڑے بیٹے کے اثاثوں کی تفصیلات بھی مانگی ہیں اور الیکشن کمیشن کے گریڈ 17 سے 21 کے افسران کی سینیورٹی لسٹ کی تفصیلات مہیا کرنے کی بھی درخواست کی ہے۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر فیصل آباد نے تمام معلومات 5 مئی تک فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اخراجات اور خسارہ بے لگام ہو گیا۔ صنعت تباہ، ترسیلات زر، برآمدات، سرمایہ کاری اور صنعتی ترقی میں بھی کمی ہو گئی۔ وزارت خزانہ نے جولائی سے مارچ تک کی بدترین معاشی صورتحال کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ مدثر علی رانا کی رپورٹ دیکھیے۔ اخراجات اور خسارے بے لگام، صنعتی ترقی کی شرح -5.6% پر آ گئی، بے روزگاری کے خدشات میں اضافہ، ترسیلات زر میں 10.8%، برآمدات 11% کم ہو گئی، سرمایہ کاری میں 98% کی کمی ریکارڈ۔ وزارت خزانہ نے رواں مالی سال جولائی سے مارچ تک کی معاشی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق جولائی سے مارچ تک ترسیلات زر کم ہو کر $20.5 ارب اور برآمدات $21.1 ارب رہیں، جبکہ مالیاتی خسارہ گزشتہ سال کی نسبت بڑھ کر $2392 ارب ہو گیا۔ گزشتہ مالی سال اسی عرصے میں مالیاتی خسارہ $2273 ارب تھا۔ رواں مالی سال جولائی سے مارچ زر مبادلہ ذخائر $10 ارب رہ گئے، جو گزشتہ مالی سال کے اس دورانیے میں $16.57 ارب تھے۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال جولائی سے مارچ مہنگائی کی شرح 27.3% رہی۔ وزارت خزانہ کی رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال ابھی تک درآمدات کا حجم 21% کمی کے ساتھ $41.5 ارب رہا۔ جولائی سے مارچ لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں گروتھ کی بجائے کمی ریکارڈ کی گئی۔ حکومت نے IMF کی شرط پر آئندہ مالی سال کے بجٹ میں دکانداروں پر ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سالانہ 1 کروڑ آمدن والے دکانداروں پر ٹیکس کے لیے FBR اسپیشل اسکیم تیار کر رہا ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ IMF کی جانب سے نئی شرط آئندہ مالی سال کے بجٹ میں دکانداروں پر ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دے دی۔ دکانداروں پر ٹیکس عائد کرنے کے لیے اسپیشل اسکیم لائے جانے کا امکان۔ رائے کے مطابق اسپیشل اسکیم کے تحت دکانداروں کے لیے بجلی کے بلوں پر ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق سالانہ 1 کروڑ آمدن والے دکانداروں پر ٹیکس کے لیے FBR اسپیشل اسکیم تیار کر رہا ہے۔ IMF نے 20 لاکھ دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی تجویز دی ہے۔ اسپیشل اسکیم میں شامل دکانداروں کو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں شامل کیا جائے گا۔ سالانہ 1 کروڑ آمدن والے دکاندار اور سروسز فراہم کرنے والوں کے لیے اسکیم لانچ ہوگی۔ پنجاب نے چشمہ، جہلم، تونسا، پنجند نہروں کی بندش پر ارسا کو احتجاجی مراسلہ بھجوا دیا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ دونوں نہروں سے جنوبی پنجاب کو پانی کی سپلائی کی جاتی ہے۔ پانی نہ ملنے سے کپاس کی فصل کو ناقابل تلافی نقصان کا بھی خدشہ ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ موسم گرما کے آغاز پر ہی پانی بحران دستک دینے لگا۔ پنجاب کا جنوبی پنجاب کو پانی سپلائی کرنے والی 2 نہروں کی بندش پر ارسا سے احتجاج۔ کپاس کی فصل کو ناقابل تلافی نقصان کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ پنجاب نے چشمہ جہلم اور توسا پنجرد نہریں نہ کھولنے پر ارسا کو احتجاجی مراسلہ بھجوا دیا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ نہریں بند ہونے پر جنوبی پنجاب کو منگلا سے پانی کی سپلائی کی جا رہی ہے۔ خدشہ ہے منگلا ڈیم وقت سے پہلے خالی
نہ ہو جائے۔ پنجاب کا مزید کہنا ہے کہ صوبہ سندھ پانی کے لاسز پر مس رپورٹنگ کر رہا ہے۔ پنجاب نے ارسا سے چشمہ جہلم اور توسا پنجنر نہروں سے 15,000 کیوسک پانی کے اخراج کا مطالبہ کیا ہے۔ ارسا نے معاملے پر آئندہ ہفتے منگل کو اجلاس طلب کر لیا، جبکہ پنجاب کے احتجاج پر سندھ سے وضاحت بھی طلب کر لی ہے۔